اور NA40 کے کینڈیڈیٹ ہیں. آج ڈیرہ غازی خان کے پاکستان پر سے جتنی بھی امیدواران ہیں صوبائی اور قومی کے، آج الیکشن کمیشن میں کچھ معروضات ہم نے پیش کی، کچھ PMLN کے وکلاء نے پیش کی. میں 3 حلقوں کا جسٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امیر مقام کا حلقہ شانگلہ NA11، وہاں پہ امیر مقام جو ہے ان کے اگینسٹ ہماری لیڈ تھی سید فرین صاحب کی 12,364، لیکن فارم 47 میں ان کو جتوایا گیا ہے 6,000 لگ بھگ ووٹوں سے. اب میں نے کمیشن میں استدعا کی کہ ہمارے فارم 45 تو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اوریجنل ہیں. آپ کو میں بتا دوں کہ اگر کوئی ذیلی دستاویز الیکشن کمیشن میں کوئی شخص پیش کرے یا کوئی وکیل پیش کرے تو اس کی سزا ہے 3 سال قید بامشقت. تو لہذا ہمارے تمام امیدواران نے بیان الفی کے ساتھ یہ فارم 45 پیش کیے ہیں. نون کے کسی بھی امیدوار نے آج تک ایک بھی فارم 45 پیش نہیں کیا ہے، کسی بھی امیدوار نے. آج میں نے امیر مقام کے کیس میں یہ کہا کہ چلیں جی ہمارے فارم 45 کو آپ رد کر دیں، آپ اپنے فارم 45 نکال دیں جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے، کیونکہ ایک فارم 45 الیکشن کمیشن کو دیا جاتا ہے. تو میں نے کہا آپ کے ریکارڈ میں اپلوڈ ہوئے ہیں، آدھے گھنٹے میں آپ کے سامنے تفصیل آ جائے گی کہ بھائی ہمارے فارم 45 اصلی ہیں یا نون والوں کے اصلی ہیں. اب سیکشن 9 الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت یہ جو کارروائی، یہ جتنے لوگ آتے ہیں یہ کارروائی انکویزیٹوریل نیچر کی ہے، یعنی کہ کمیشن ضرورت پڑنے پہ انکوائری کر سکتی ہے. تو اگر اتنی انکوائری کر لیں کہ اپنے ہی فارم 45 منگوا لیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور پاکستان بھر کے لیے یہی ایکسرسائز کر لیں. کراچی کے تمام امیدوار موجود ہیں. کراچی میں MQM نے 6,000 7,000 ووٹ لیے قومی میں. ہمارے امیدواران نے 1.5 لاکھ 1,40,000 1,30,000 ووٹ لیے ہیں. وہ ان کو ہرایا گیا ہے فارم 47 پہ. اب آپ کی وساطت سے پوری قوم کو 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں. پاکستان میں الیکشن نتائج فارم 45 پہ بنتے ہیں، اوریجنل ڈاکیومنٹ ہے، موقع پر دیا جاتا ہے، تمام ایجنٹوں کی موجودگی میں دیا جاتا ہے، پریزائڈنگ افسر تیار کرتا ہے، انگوٹھے ثبت کرتا ہے، اور سینئر موسٹ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اپنا انگوٹھا ثبت کرتا ہے. یہ اس دستاویز کی اوقت ہے. اب یہ دستاویزات اوریجنلی نہ کہ صرف ہم نے پیش کیے ہیں بلکہ کراچی میں جماعتی اسلامی کے جو وکیل ہیں سابق جج شوکت عزیز صدیقی صاحب، انہوں نے جماعتی اسلامی کی طرف سے بیان الفی پیش کیا ہے. تمام حلقوں پہ ان کے امیدوار ہیں، پھر ان حلقوں پہ آزاد امیدوار ہیں، چھوٹی اور پارٹیوں کے امیدواران ہیں. سب نے یہ ایفیڈیوٹ دیے ہیں کہ PTI جیتی ہے، لیکن فارم 47 کہتا ہے کہ MQM جیتی ہے. اب یہاں جب عدالتوں میں دلائل ہوتے ہیں تو ہم اپنے دستاویزات سامنے رکھتے ہیں اور دوسری پارٹی اپنے دستاویزات. MQM ایک بھی فارم 45 نہیں لائی ہے. ان کو پتہ ہے کہ جیلی فارم 45 لائیں گے تو 3 سال سزا ہوگی. تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کوئی اپنا فارم 45 لانے والا؟ MQM، پیپل پارٹی یا PMLN، خدا کے لیے آ جاؤ، بتا دو قوم کو کہ یہ آپ کا فارم 45 ہے. ایک بھی فارم 45 نہ یہ پارٹیاں لائی ہے. اور مزے کی بات ہے ہر کیس میں ریٹرننگ افسر سے رپورٹ طلب کیا جاتا ہے. پاکستان پر سے کسی رپورٹ یا ریٹرننگ آفیسر نے ایک بھی فارم 45 اپنے جواب کے ساتھ نہیں لگایا ہے کہ میں نے فارم 47 ان فارم 45 پہ مرتب کیا ہے. تو لہذا
یہ جتنے معاملات یہاں پہ ہیں آسان سا ان کا حل ہے، یا تو الیکشن کمیشن سب کے 45 فارم اگنور کر دے، اپنے فارم 45 جو ان کے پاس ہیں وہ منگوا کے دیکھ لیں کہ کس کا موقف درست ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، فارم 45 آپ خاموش ہو جائیں نا پلیز۔ فارم 45 تمام امیدواران کے ایجنٹس، پریزائڈنگ اسسٹنٹ موقع پر کاؤنٹ کے بعد انگوٹھے لگا کے دیا جاتا ہے۔ فارم 47 بند کمرے میں بنا ہے، کوئی ایک گواہ، کیونکہ فارم 47 کے لیے جو کارروائی ہے کہ جی اور کنسالیڈیشن کے لیے تو فارم 47 بند کمرے میں بنا ہے۔ آج ہم نے مثال دی، سید فرین کو جو ووٹ پڑے ہیں اپنے گاؤں میں، دندئی اس کا نام ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو وہاں پہ سید فرین کو 752 ووٹ پڑے ہیں، 764، اور 150 پڑے ہیں امیر مقام کو فارم 45 کے مطابق۔ فارم 48 کے مطابق ہمیں 152 پڑے ہیں، امیر مقام کو 764 پڑے ہیں، یعنی ایگزیکٹلی الٹے کیے ہیں۔ میں دوسری مثال دوں، یہ اورنگزیب خان ہے NA40 میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ آزاد حیثیت سے۔ اب 3 صوبائی اسمبلیاں ہیں اور 2 صوبائی اسمبلیاں ہیں اور ایک NA۔ اب NA میں مولانا کو جتوانے کے لیے ایک عجیب حرکت کی گئی، صوبائی اسمبلی میں جو ووٹ پڑے ہیں قومی اسمبلی میں 19,800 ووٹ زیادہ پڑے ہیں۔ اب 19,800 ووٹ 1,000 نہیں ہے، 19,800 ووٹ کوئی کس طرح پولنگ بوتھ سے قومی اسمبلی کا ووٹ جو ہے وہ تو ڈالتا ہے اور صوبائی اسمبلی کا ووٹ نکال کے لے جاتا ہے۔ نمبر 1 19,800 ووٹ۔ دوسری بات، ہر حلقے میں صرف ہم نہیں آئے ہیں، آزاد امیدوار بھی آئے ہیں، دیگر پارٹیوں کے ہارنے والے آئے ہیں، سب نے اپنے پٹیشن کے ساتھ جو فارم 45 لگائے ہیں وہ ایک جیسے ہیں، سب کے ایک جیسے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کے حلقے میں اسد اللہ نامی ایک امیدوار ہیں جو جمعیت علماء اسلام کا ہے، انہوں نے بھی چیلنج کیا ہے صوبائی کا حلقہ، لیکن جو فارم 45 لگائے ایگزیکٹلی وہی ہیں جو ان کے ہیں۔ پھر ایک اور صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہیں، انہوں نے بھی فارم 45 لگائے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ پیر اکل شاہ اور رحمت اللہ، انہوں نے بھی وہی فارم 45 لگائے ہیں۔ آج تک ہمیں وکلاء کو، عوام کو، پاکستانیوں کو ایک بھی فارم 45 نہیں دکھایا جا رہا ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے فارم 47 بنائے ہیں۔ تو آج الیکشن کمیشن سے دستبست عرض کیا کہ خدا را سب چھوڑیں، اپنے ہی فارم 45 دیکھ لیں۔ تو لہذا مریم نواز جو پروپوزڈ ہوئی ہیں CM کے لیے، محترمہ اپنی سیٹ ہار چکی ہے، نواز شریف لاہور کی اپنا سیٹ ہار چکا ہے، 80 سے زیادہ سیٹ انہوں نے چوری کیے ہیں۔ کل اعلامیہ آ گیا کہ جی ان کی فلاں جگہ گورنر، فلاں جگہ گورنر، فلاں صدر ہوگا، یہی ان کی سیاست ہے۔ شرم اور حیا نام کی کوئی چیز اگر ایگزسٹ کرتی ہے، کس منہ سے یہ لوگ ایوان میں جا کے 23 سیٹیں بنتی ہے پیپل پارٹی اور نون کی ملا کے؟ اب ایسا نظام ہے، یہ اتنی بڑی عدالت، یہ بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، سامنے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، ادھر بھی بہت بڑی بلڈنگ ہے، نظام عدل سے ان کا تعلق ہے، پوری قوم چیخ رہی ہے۔ خدا را سب کچھ چھوڑ دے، ایک دلیل تو لے آئیں، کوئی منطق کی بات تو کر دو۔ ہم سب کچھ لے آئے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں بھائی آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، کوئی کاغذ تو لاؤ۔ کوئی اب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تاخیر پہ تاخیر کر رہے ہیں تاکہ ٹریبیونل بنائے جا سکے اور پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگایا جا سکے، تب تک یہ حکومت بنا لیں گے۔ یہ پہلی بات الیکشن سے ریلیٹڈ۔ دوسری بات، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرے گھر پہ جو پولیس نے ڈاکہ ڈالا ہے،
آئی جی اسلام آباد کی نگرانی میں یہ آئے رات کے 1:30 بجے یعنی صبح کے 1:30 بجے 18 تاریخ کو دروازے توڑے، اہل خانہ کو ہراساں کیا، لیپ ٹاپ لے اڑے، ایک کیسیو گڑی اور کچھ پرفیوم، ساتھ میں میرے ملازم کو بھی لے گئے شیر غازی جو کک ہیں، اور میرے ملازمین کو مارا پیٹا، اور آگے سے پیغام کیا ہے؟ مجھے کہا جاتا ہے کہ ان کو کہیں کہ ہمارے سامنے پیش ہو جائیں، یعنی کہ آپ کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ آج اس میں سنوائی ہوئی، سردار اعجاز اسحاق صاحب جو جج ہیں انہوں نے آرڈر کیا کہ اگر شیر غازی آج نہ چھوڑا گیا تو کل پولیس کے تمام اعلی حکام عدالت میں پیش ہوں گے۔ SHO مارگلہ کو بھی میں نے ڈکیتی کی، گھر میں مسلح ہو کے ڈاٹے باندھ کے وردی پہن کے کلاشنکوفیں اٹھا کے، اس کو کہتے ہیں کرمنل لرکنگ ہاؤس ٹریسپاس، اور اس کو کہتے ہیں ڈیکوئٹی 395 کے تحت اس کی عمر قید سزا ہے، اور اس کو جو نقصان کیا گھر کا، یہ کھڑکی دروازے توڑے، تو کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے کہ اگر شیر غازی آج نہ چھوڑا گیا تو کل یہ پیش ہو جائیں۔ مجھے گھر سے ابھی اطلاع آئی ہے شیر غازی میرے گھر پہنچ گئے، اور لیپ ٹاپ نہیں آیا ہے اور نہ گڑی ملی ہے۔ یہ بتانا چاہتا ہوں یہ وردی پہن کے آئی جی اسلام آباد ڈاکو کی شکل میں ایک دہشت گرد ہے، یہ دہشت گردی کرتا پھر رہا ہے، اور اس کے ماتحت SSP CTD اور SSP آپریشن۔ کیوں کر آپ کسی کے گھر میں گھس سکتے ہیں اور پھر دھمکیاں دیتے ہو؟ اور یہ رات کے 1:30 بجے مجھے گرفتار کرنے نہیں آئے تھے، یہ مجھے اغوا کرنے آئے تھے ایجنسیوں کی حمایت پہ، تاکہ اغوا کریں اور کوئی شہادت نہیں ہوگی۔ میں نے ویڈیو کلپ عدالت میں پیش کیے ہیں، عدالت نے وہ ویڈیو کلپ آج دیکھی، تو لہذا پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نون کے لوگوں نے ایسے عناصر کو پولیس کی وردیاں پہنا کے، یہ وہ شخص ہیں آئی جی جو کرپشن پہ ڈسمس ہونے والا تھا، اس کی فائل عمران خان کے پاس آئی ہوئی تھی کہ ان دا مین ٹائم رجیم چینج ہو گیا۔ یہی میری گزارشات تھی، آپ کے توسط سے قوم تک پہنچانی تھی۔ سر میں بھی زیادہ چاہوں گا، میں 30 پلیز خاموش ہو سر میں ایڈ نہیں آپ نہیں ایڈ کریں۔ آپ کوئی سوال؟ اب بار بار الیکشن کمیشن آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے یہاں سے آپ کو انصاف ملے گا؟ انصاف تو وہ پرندہ تھا جو پاکستان کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہوا اس دن سے مکمل ہی اڑنچو ہو گیا جس دن فائز عیسیٰ صاحب نے ہم سے بیٹ لے لیا۔ جب سپریم کورٹ نے انصاف نہیں کیا تو نیچے کی عدالتیں اور یہ فورم کیا انصاف کریں گے؟ پرویز صاحب، آج ڈاکٹر طارق فضل جوہری صاحب کہہ رہے تھے کہ PTI والے بھی اپنا فارم 45 لیں، ہم بھی لے آئیں گے، موازنہ کر لیں، کیا کہیں گے صاحب؟ آج ڈاکٹر صاحب مجھے ملے بھی، آپ لوگوں کے سامنے مناظرہ کر لیتے ہیں، اپنے فارم 45 لیں، تاریخ اور وقت آپ ان سے لے کے ہمیں بتا دیں، پورا ملک دیکھ لے گی۔ ایک فارم 45 آج تک نون، پیپل پارٹی، MQM یا کوئی بھی وہ امیدوار سامنے نہیں لایا ہے۔ چیلنج کرتا ہوں، آپ سب صحافی ہیں، جائیں تصدیق شدہ کاغذات کی درخواست دے دیں۔ اگر آپ کو کسی ایک بھی ریسپونڈنٹ کے جواب کے ساتھ کوئی آپ کو فارم 45 ملے تو آ کے مجھے گریبان سے پکڑے۔ توہین عدالت کا سنا تھا، توہین الیکشن کمیشن کون سا قانون ہے؟ قانون تو بنایا ہے، اب توہین الیکشن کمیشن کے بعد تو اب تو توہین پولیس بھی ہوتا ہے۔ جو قانون بننا چاہیے وہ توہین عوام ہونا چاہیے۔ عوام کے گھروں میں گھستے ہیں، عوام کا مینڈیٹ چوری کرتے ہیں، غلط پرچے کرتے ہیں، لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ یہ 22 ماہ سے پاکستان میں کیا ہوا ہے؟ یعنی جو فرونیت اور یزیدیت کا اس پورے قوم نے سامنا کیا، پھر اسی پہ بات ختم نہیں ہوئی۔ جب ہاتھ پاؤں باندھ کے پولنگ بوتھ میں بھیجا گیا، پھر بھی عوام نے جو ہے خان پہ اعتماد کا اظہار کیا اور 2/3 سے زیادہ اکثریت سے PTI کو کامیاب کیا۔ تو اب دیدہ دلیری سے
اور کتنی بے شرمی سے یہ لوگ عوام کا مینڈیٹ چوری کر رہے ہیں. زرداری صاحب بھی پھر شیروانی پہن کر پھرے گا صدر پاکستان. پی پی اور نون کے بعد آپ کی کے پی کے جو ایم این اے ہیں وہ سنی راحت کونسل میں شامل نہیں ہونا چاہتے. اس طرح کی اسپیکولیشن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہ یہ غلط اسپیکولیشن ہے. سر پی پی اور نون کے بعد آپ فضل الرحمان کے ساتھ مل کر کوئی احتجاجی تحریک چلائیں گے؟ مولانا صاحب تو شاید احتجاج کی بات پہ اب خاموش ہو گئے ہیں. اچھا فائنل ہو گیا کہ آپ نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے؟ نہیں، ابھی تو میرے خیال ہے 17 سے زیادہ حلقے اسٹے ہو گئے ہیں قومی اسمبلی کے، اور اگر کہیں سے انصاف ہو جاتا ہے اور یہ حلقوں کی تعداد 50 تک پہنچ جاتی ہے تو یہ حکومت کس طرح بنائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ صدر پاکستان کا ہے کہ وہ دعوت دے اس پارٹی کو جو اس کو پارلیمان میں میجارٹی میں نظر آ رہی ہے. واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت سے جو آزاد امیدوار پاس ہوئے ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے. کوئی اور سوال؟ سر جس الیکشن کمیشن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دے اسی سے آج انصاف لینے آئے. انصاف دیکھیے، انصاف تو اگر ہمارے ساتھ یہ کرتے تو پہلے دن سے یہ تمام نتائج ان کو سٹے کرنے چاہیے تھے. قانون نے، ہم قانون کے تابع لوگ ہیں، قانون نے یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دیا ہے سیکشن 9 الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت کہ ابتدائی طور پر مقدمات کی سماعت الیکشن کمیشن کرے گا. ہمیں بادی نظر میں الیکشن کمیشن میں کوئی انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. یعنی کہ کتنے دن ہو گئے ہم چیخ رہے ہیں ایک فارم 45 تو منگوا لیں، منگوا ہی نہیں رہے ہیں. درخواستیں دیے، حتیٰ کہ ہم نے پریزائڈنگ افسر کے جن کے فارم 45 کے غلط نتائج فارم 47 یا فارم 48 میں بتائے گئے ہیں ان کے بیان الفی ہم نے جمع کر دی. 8 پولنگ اسٹیشن میں سے آپ کے حلقے میں 5 نہیں 15 ان میں ہم نے بیان الفی جمع کیے پریزائڈنگ افسر کے کہ جی یہ جو فارم 48 میں جو نتائج بتائے گئے یہ غلط ہے. میرے اصل فارم 45 وہی ہیں جو ہم نے پیش کیے. تھینک یو سو مچ. سر میں بھی 13 حلقوں سے ہوں. سر میں ابھی